السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تختی نمبر 8 کے ساتھ سبق نمبر 10 ہے۔ یونس سراج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حروف مدہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ وہ حروف ہیں جن کو لمبا کیا جاتا ہے، یعنی مد اصلی، جن پر مد اصلی ہوتی ہے۔ اور مد اصلی کا مطلب ہے کہ جو لازمی مد ہے، جس کو کھینچنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ وہ حروف مدہ 3 ہیں اور ان کو سمجھ لینا انتہائی آسان ہے۔ سامعین کرام، یہ حروف مدہ، مد اصلی، اس کی پہچان کے بارے میں آج کا سبق ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس سبق کو سمجھنے کے لیے وقت دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اس صدقہ جاریہ کو آگے پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ سبق نمبر 10 ہے ہمارا، اور یہ سبق نمبر 10 8 نمبر تختی کے اوپر ہے۔ اس میں ہے حروف مدہ، 3 حرکات ہیں، زبر، زیر اور پیش، اور 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا۔ ہر حرف کو ایک ایک حرکت کے ساتھ ہم نے لازم کر دینا ہے۔ الف زبر کے ساتھ، واو پیش کے ساتھ اور یا زیر کے ساتھ۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے میں ایک اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ واو پیش کی طرح گول ہوتی ہے، اس کو پیش کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، یعنی واو پیش کے ساتھ، اس کے بعد زبر اور زیر رہ جائے گی، زبر الف کے ساتھ اور زیر یا کے ساتھ۔ تھوڑا سا سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گی، ہم اس کو 2 طرح بول سکتے ہیں، یعنی الف سے پہلے زبر یا زبر کے بعد الف، بات ایک ہی ہے۔ الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گی تو زبر کو لمبا کرنا لازم ہے، واجب ہے، 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ مد اصلی ہے۔ اسی طرح واو کے اوپر جزم ہو، جو چھوٹے سے دال جیسی ہوتی ہے، اسے جزم بولتے ہیں۔ واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، پہلے والا حرف کوئی بھی ہو، حرف سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں پیچھے، صرف واو جزم والی سے پہلے پیش آ جائے تو یہ پیش کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے، 1 الف لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس لمبائی کو، اس کھینچنے کو مد اصلی کہتے ہیں، اور یہ مد اصلی لازم ہے۔ اسی طرح یا جزم والی ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے، بالکل سیم وہی طریقہ ہے کہ پیچھے والا حرف کوئی بھی ہو، کوئی لینا دینا نہیں، بس یا پہ جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو زیر کو 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہے، لیکن ان 3 حروف سے پہلے اس انداز میں اگر یہ حرکات آئیں تو یہ حرکات کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی زبر سے پہلے الف سے پہلے زبر آ جائے، واو جزم والی سے پہلے پیش آ جائے، یا جزم والی سے پہلے زیر آ جائے تو زبر، زیر اور پیش کو ایک ایک الف کھینچنا لازم ہو جاتا ہے۔ واو اور یا کے ساتھ جزم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جزم کے بغیر ہوگی تو پھر ان سے پہلے واو یعنی جزم والی نہ ہو اور اس سے پہلے پیش بھی ہو تو لمبا نہیں ہوگا پیش۔ اسی طرح یا جزم والی نہ ہو، اس سے پہلے زیر آ جائے تو کھینچنا نہیں ہے۔ یہ پورا طریقہ کار یہی ہو کہ جزم والی یا ہو، اس سے پہلے زیر ہو، جزم والی واو ہو، اس سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو۔ الف کو جزم والا نہیں کہیں گے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف پر اگر جزم یا زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے تو یہ الف رہتا ہی نہیں ہے، یہ تو حمزہ بن جاتا ہے۔ اس لیے الف سے پہلے زبر کہنا ہے، الف پر جزم نہیں۔ باقی دونوں پر جزم کا ہونا ضروری ہے۔ الف خالی ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر آئے تو زبر کو کھینچنا ہوگا، یعنی الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوگی۔ تو یہ اس طرح یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں جن پر مد اصلی ہوتی ہے۔
تو یہ 3 حروف ہیں الف واو یا، اس انداز سے اگر آئیں تو ان کو کھینچنا ہوگا زبر زیر پیش کو، پھر یہ پڑھے جائیں گے، یعنی ان کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پڑھتے ہیں با زبر با، تو یہ با زبر با پڑھ لیا، اگر اس کے بعد الف بھی ہو با زبر الف، اگر ہم اس کو بھی با پڑھیں یعنی کھینچے نہ تو الف نہیں پڑھا جائے گا، الف کی آواز ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف با پر جو زبر ہے اس کو کھینچنے سے الف پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ہم پھر اس کو پڑھیں گے با زبر الف با۔ اسی طرح با پیش واو بو، با پیش بو اور با پیش واو بو، با زیر یا بی۔ یہ الف واو یا جو حروف مدہ ہیں یہ پچھلے حرف کی حرکت کو کھینچنے سے پڑھے جاتے ہیں۔ زبر کو کھینچنے سے الف پڑھا جاتا ہے، زیر کو کھینچنے سے یا پڑھی جاتی ہے جزم والی، اور پیش کو کھینچنے سے واو جزم والی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حرف حذف ہو جاتے ہیں، پڑھے ہی نہیں جاتے، آواز ہی نہیں ہے ان کی، تو اس لیے ان کو خیال سے پڑھنا، توجہ کرنا ان پر وہ لازمی ہے۔ یہ مد لازم مد اصلی اسی لیے ہے کہ اگر اصل چیز ہے یہ، اس کو ختم کرنے سے حرف لفظ بگڑ جائے گا اور یہ غلطی کہلائے گی۔ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں ہم۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی۔ اسی طرح اس کو الٹا بھی پڑھ لیں گے، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی پریکٹس کی ہے۔ بو بی با۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذرا سمجھتے جائیے کہ یہ حروف مدہ اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش سیم آواز ہے ان کی، اسی لیے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو حروف مدہ کے قائم مقام بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ان کے نائب ہیں، تو یہ سیم آواز ہے اور ایک دوسرے کا کام یہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں جابو، تو جابو آواز کے اندر یہ ایک جیسا ہو جائے گا با پیش واو بو کے ساتھ اور با الٹا پیش بو کے ساتھ، اس لیے یہ ایک آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کو الٹا کے بھی پریکٹس کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی۔ ثا زبر الف ثا، ثا پیش واو ثو، ثا زیر یا ثی، ثا ثو ثی۔ حا زبر الف حا، حا پیش واو حو، حا زیر یا حی، حا حو حی۔ خا زبر الف خا، خا پیش واو خو، خا زیر یا خی، خا خو خی۔ را زبر الف را، را پیش واو رو، را زیر یا ری، را رو ری۔ سبق کے لمبا ہونے کے ڈر سے ہم ویڈیو کو مختصر کرتے ہیں۔ اگلی 3 لائنیں وہ میں الٹی پڑھ دیتا ہوں تاکہ الٹے کی بھی پریکٹس ہو جائے، باقی تختی جو ہے وہ آپ خود پریکٹس کر لیجئے گا۔ لائن کو بھی ہم الٹا سٹارٹ کریں گے۔ تو زیر یا توی، تو پیش واو تو، تو زبر الف تو، توی تو، تو۔ زا زیر یا زی، زا پیش واو زو، زا زبر الف زا، زی زو زا۔ نیکسٹ لائن الٹی۔ فا زیر یا فی، فا پیش واو فو،
فا زبر الف فا، فی فو فا، ضا زیر یا ضی، ضا پیش واو ضو، ضا زبر الف ضا، ضو ضی ضو ضا۔ نیکسٹ لائن الٹی پڑھیں گے، یا زیر یا ی، یا پیش واو یو، یا زبر الف یا، یو یی یا، ہا زیر یا ہی، ہا پیش واو ہو، ہا زبر الف ہا، ہی ہو ہا۔ اس کے ساتھ ہی سبق کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ آخر میں یہ گزارش پھر کرتے جاؤں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس میں آپ کا حصہ وہ ضروری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔